السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 87 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پے یعنی مسلسل ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجتے رہے، اور وہ اس بات کو اپنے لیے بڑی فخر کی چیز سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے، ہم چوزن پیپل ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، ید بیضا دیا نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر، تو جو بھی جس کے اندر حق کی استطاعت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے فوراً ایمان لے آتا۔ جیسے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، وہ فوراً سمجھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اپنا عصا پھینکا تھا اور اس نے ایک ہی لمحے میں ان کے سارے جادو کو نگل لیا، تو وہ فوراً، جو اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو وہ فوراً جھک گئے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ فرعون نے انہیں کتنی بڑی دھمکیاں دی کہ میں تمہارے بازو اور ٹانگیں ایک مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں بدترین سزا دوں گا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے۔ اور اس سے فرعون سے کیا کہا کہ تو جو کر سکتا ہے ہماری دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا، آخر تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ہم اس ایمان سے کبھی نہیں ہٹیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایمان کی نعمت کی لذت کو جب وہ پا گئے تو وہ پھر اس پر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دین کے راستے میں استقامت مانگنی ہے۔ روح پاک سے مراد وحی علم ہے، علم وحی ہے، اور جبرائیل بھی جو وحی کا علم لاتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند انسان جو حق کا طالب ہو یہ جان سکتا تھا کہ یہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کو بھی جو چیز ان کی خواہش نفس سے ٹکراتی تھی وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات پر چلتے تھے، اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا۔ تو خواہشات نفس، شیطان یہی سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہمیں ہر وقت میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے،
ہر وقت میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ساتھ ہر وقت میں ہمیں ہماری سوئی اللہ کے ساتھ لگی رہے اور ہم اللہ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے والے ہوں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر جما دے، کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو ہماری خواہش نفس سے ٹکرائے لیکن وہ حق ہو تو ہمیں اپنی خواہش نفس کو چھوڑ کر اس کی مخالف سمت میں حق کو اپنانا ہے، نہ کہ اپنی خواہش نفس کو، کہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑی ہے، پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ دلوں کو زنگ لگنے والی بات ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اس میں حق لینے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے، کہ ان میں حق لینے کی استطاعت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ اب حق قبول کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب بھی انسان ایک نیکی کرے اور دوسری نیکی کرنے کے لیے اس کا دل اندر سے جیسے مائل ہو اور وہ اس تلاش میں ہو، اس جستجو میں ہو کہ اللہ کی رضا کو پا سکوں، ایک کے بعد ایک نیکی کرتا جائے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی نیکیاں یا نیک اعمال قبول ہونے کی دلیل ہیں کہ اس کا ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کام کا اس کے اندر شوق ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کو پالوں۔ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانیاں اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بچوں کی بھی اور ہماری جوانیوں کی بھی حفاظت فرما اور ہمیں اللہ اپنے راستے میں ان کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجہ اس کے کہ ان کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بہت بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ جلدی سے آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی سے پہلے ہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا آپ تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لیں، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ کہیں یہ یہودی ہم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی قوم میں کیوں نہیں آیا۔ وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہماری ہی قوم میں سے آئے گا، لیکن یہ اللہ کی چوائس ہے، انسان کی۔ اللہ اس بات کا پابند نہیں کہ انسان جو چاہے وہ کرے، اللہ کو پتہ ہے اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں۔ اللہ نے جس میں سے چاہا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو خاتم النبیین بنایا، تو وہ صرف اپنے اناد، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اس نبی کے مخالف ہو گئے جن کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا اس بات کا ذکر کریں گے کہ جس طرح ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بالکل اسی طرح وہ اپنے نبی کو پہچان گئے تھے۔ اس کی مثال سب سے زیادہ اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں بھی مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے کے لیے گئے اور بڑی دیر تک گفتگو کی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا۔ کیا کہہ رہے تھے
چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد اللہ کی قسم ہاں، ان کا جواب تھا ان کے والد کا۔ چچا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد ہاں۔ چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہہ دیا کہ لعنت ہے ان پر، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی رسالت سے جس اپنے بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جو بھی نبی کی مخالفت کرے گا اور ان کے طریقوں کے مطابق چلنے کی بجائے ان کا مخالف راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمیشگی کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب ہے ان پر۔ اس کے باوجود اپنا انجام سامنے دیکھتے ہوئے بھی، حالانکہ ہر قوم یہ جانتی تھی کہ نبی کی اطاعت ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان ان کو کیسے سجاتا ہے کہ انسان اپنے برے اعمال جو کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو اس طرح راستہ کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، حالانکہ چاہے اس کو اس بات کی سمجھ بھی لگ جائے کہ دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ جو عقیدہ یا جو وہ رکھتے ہیں اپنے اندر، جس بات کو وہ پالے ہوئے ہیں، کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جس وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا ہے، جب اس نے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے تو اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ان کے کرتوت دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں ان پر کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جو تمہاری اپنی قوم میں سے تھے، جن کو تم پہچانتے تھے، اس کے باوجود تم نے انبیاء کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ناحق ان کو قتل کیا۔ لگاتار انبیاء کا قتل اس قوم نے کیا جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کو تم پہچانتے تھے اور کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود تم نے ان کا قتل عام کیا۔ بالکل اسی طرح انبیاء کے بعد اگر انسان کوئی، ویسے تو کسی بھی جان کو قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو اور جس نے اس کو زندہ رکھا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی ایسا کام کیا پھر اس پر اللہ کا غضب ہوگا، جس نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنے لیے خود چن لیا تو پھر وہ اس پر اللہ کی رحمت کس طرح آ سکتی ہے۔
اگلی آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ پھوڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یہ کس واقعے کا ذکر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا 40 روز کے لیے، پہلے 30 دن تھے، پھر 10 اور بڑھا دیے، تو 40 روز تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ملاقات کا شرف بخشا اور انہیں تورات وغیرہ دی۔ تو ان کے بعد اس قوم نے کیا کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا کہ ہمسایہ قوموں سے جیسے ان کے اندر یہ بگاڑ آ چکا تھا، اور سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا۔ وہ جب اپنی اس سے ملک سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ سارا زیور، جیسے گولڈ جتنا ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ تو سامری نے ان سب سے ان کو اکٹھا کیا اور بچڑے کی شکل بنا کے ان کو کیا کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ بھی اس کو بھول گئے، اور جو قوم تھی اس نے ان کی بات کو مانتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کا شریک بنا دیا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جب تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس ظلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری ان کی پکڑ نہیں کی، ان کے لیے توبہ کی صورت باقی رکھی، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا دیا کہ جس گروہ نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا 2 صفیں بنا دی گئیں، اور ان کو اللہ نے ان کی معافی کی تلافی کس طرح ہو سکتی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس میثاق کو، اس عہد کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، وہ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیوں کیا تھا؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، عہد کو توڑنے کی وجہ سے کوہ طور ان پر اس طرح الٹا دیا گیا کہ جیسے گویا ان کو لگتا تھا کہ ابھی ہمارے سروں پہ آ پڑے گا۔ تو اب ان کے لیے کوئی چارہ نہ بچا سوائے اس عہد کو لینے کے جو اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے تھے، اس عہد کو پورا کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا ان کو کہ جو چیز تمہیں دی جا رہی ہے، جو عہد تم سے کیا جا رہا ہے، اس کو قوت کے ساتھ لو اور غور سے سنو، اور کیا کرو، کہو سمینا وَأَطَعْنَا۔ اللہ کی رضا تو یہ تھی کہ سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن ان کے بڑوں نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، صاف انکار کر دیا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان کے لیے حق پر چلنا ان کو بوجھ لگنے لگا، اور نافرمانی کا راستہ ان کے لیے جو ان کی خواہشات نفس کے عین مطابق تھا ان کو اس میں آسانی لگی۔ لیکن یہ آسانی کتنی دیر تک تھی؟ دنیا کی زندگی میں ہم کتنا جی لیں گے؟ آخر کار ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور ایک دن موت نے ہمیں آ لینا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن اس قوم کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگلی آیت ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چوزن پیپل ہو اور اللہ کے لیے خاص ہو تو تمہیں تو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے حریص ہو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں جلدی موت دے دے اور تم اپنی اس کامیابی کو، اس جنت کو پا لو جس کی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔
لیکن اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ان کی دلوں کی کیفیت کو، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے کہ موت ان کو آ لے، بلکہ ان میں سے ہر ایک حریص ہے کہ سب زیادہ سے زیادہ لمبی عمر پائے۔ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں کہ لمبی عمر پائیں، لیکن یہ لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچانے والی، ایک دن ان کو موت نے ان کو آ لینا ہے۔ تو پھر یہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے یہ اس کا انجام اپنے سامنے دیکھ لیں گے، تو ان کی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہی ہم اپنا آج کا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔